बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उन्हें अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती करते ना देखोगे, खा उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान के लोग ही क्यों ना हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज़ से उनकी मदद की है, और उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल कर देगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। अल्लाह पाक ने किस तरह से अपने बंदों को पैगामात दिए हैं अपने प्यारे महबूब के ज़रिए, और अल्लाह ताला के तमाम तर पैगामात और अहकामात जो हैं वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं, और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए जो है वो ज़ाब्ता हयात जो है वो यकीनन कुरान और सुन्नत है। इसके अलावा मोमिन किसी भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जो है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह ने हमारी लिए जो रखी हैं, उनको हर दौर में जो है हमने उन पर ही अमल करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि उनसे दोस्ती नहीं करते हुए देखोगे जो अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। तो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जो हैं वो हर दौर में कौन है? अबू जहल है, अबू लहब है, फिर जो है यजीद है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूलुल्लाह से जो है वो दुश्मनी की, यानी कि इनकार किया अल्लाह की आयत का, और इनकार किया माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की रिसालत पाक का। तो इसमें यह है कि जो लोग वाकई तो वो कभी दोस्ती नहीं करेंगे। जैसे कि जब मक्का मुकरमा में प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने जब दावा फरमाया नबूवत का, तो हम देखते हैं कि उस वक्त जो है बहुत से लोगों ने लब्बैक कहा कि हम ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान नहीं लाते थे। लेकिन एक घर में होते हुए बसा औकात बाप जो है वो सहाबी और बेटा जो है वो काफिर। इसी तरह से खामद अगर काफिर है तो बीवी जो है वो ईमान ले आई है, और फिर ईमान लाने वालों ने ये किया कि अपने तमाम प्यारों को छोड़ दिया, उनसे बिल्कुल भी दोस्ती ना रखी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने पाक नबी की संगत में उन्होंने जो है तमाम अहकामात को इस तरह से अडॉप्ट किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे ईमान नहीं लाए थे। तो एक गज़वा में बाद में जब वो ईमान लाए हैं तो उन्होंने वाक़या बयान किया कि बाबा फ़लाँ गज़वा में आप 3 से 4 दफ़ा मेरी तलवार की ज़द में आए, लेकिन मैंने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने बाप के ऊपर वार करूं तलवार से और अपने बाप को मार दूं। तो इस पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि मेरे बेटे तूने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की ज़द में आ जाते तो मैं हरगिज़ तुम्हें ना छोड़ता, क्योंकि तुम उस वक्त अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, ना कि मेरे बेटे थे। तो अल्लाह पाक के जो ईमान
والوں سے اللہ تعالیٰ تقاضا فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مت دوستی کرو، اس میں چاہے تمہارے بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان کے لوگ ہوں۔ اسی طرح سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو ہے جناب ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کے رئیس رئیسوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور وہ دشمنی پہ بہت بڑے ہوئے تھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوری۔ تو اس لیے سیدہ ام حبیبہ پر جب مکہ کی زمین تنگ ہوئی تو وہ ہجرت فرما کے گئیں حبشہ، اور وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا شادی کا، اور جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور ام المومنین بنی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مطلب اپنے ایمان میں خالص ہیں اور اپنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، یعنی ان کے دل جو ہے وہ اس قدر ایمان کی طاقت سے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں سوائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کچھ اور ان کا مقصد نہیں ہوتا، اور کوئی چیز انہیں دنیا کی کوئی نعمت یا کوئی رشتہ جو ہے وہ انہیں اپیل نہیں کرتا اگر ان کے دل میں ایمان نقش ہے تو، اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا فیض ان کو دیا، یعنی جیسے ہم بزرگان دین کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ ان کے فیض سے، فیض یہ نہیں ہوتا، فیض کو یہ چیز نہیں ہے کہ بندہ ایک گفٹ ہے تو اس کو دے دیا تو یہ میں نے، فیض وہ ہے کہ جس سے انسان انسپائر ہو کر ایسے کام سر انجام دے جو اللہ اور رسول اللہ کی جو ہے وہ رضا کے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم فیض ہی کہیں گے، چاہے وہ ہمیں کہ ہمارے کسی ٹیچر کے ذریعے آج کل کے دور میں مل جائے، اپنے ماں باپ کے ذریعے مل جائے، کسی بھی بزرگ کے ذریعے مل جائے جو سچائی کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کا فیض دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں۔ تو جن کو پھر اللہ کا فیض مل جائے تو اس سے بڑھ کر، اللہ کے فیض سے بڑھ کر تو کسی کا فیض بھی نہیں ہے، اور ان کو بہشتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کا ٹھکانہ انہیں دیں گے، ان سے راضی اور خوش ہو کر، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر کیا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جو جنت میں چلا جائے گا پھر اس کو یہ دکھ اور غم نہیں ہوگا کہ وہ اس جنت سے نکالا جائے گا، اب تک کے لیے جو ہے جنت کا مکین رہے گا اور خوش و خرم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوگا۔ تو اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اللہ پھر ان سے خوش ہو گیا ان کے اعمال سے، اور وہ اللہ کے عطاؤں پہ خوش ہو گئے، یعنی کہ بہشت میں جب گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے، ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ روز قیامت ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جو جنتی لوگ ہیں، جو حوض کوثر کا جام پینے والے ہیں۔ تو یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اللہ کی جماعت کتنا خوبصورت ہے، یہ آپ دیکھیں نا، جیسے جماعت مطلب دنیا میں دیکھیں ہم کہ ہماری جماعت ہے پی ٹی آئی، یہ ایک دنیا کی جماعت ہے، لیکن ہمارے لیڈر جو ہیں ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے ملک کو مدینہ طیبہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہے ہمارے ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ سربلندی ہو، اور جو احکامات ہیں ان کو لاگو کیا جائے، وہ چاہے ہماری عدالتیں ہوں، ہماری پولیس ہو، ہماری آرمی ہو، یعنی کہ جو بھی ہمارا ادارہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان میں ریفارمز ہوں اور وہ کام کریں جو کہ مطلب ہمارے اسلام میں جو
فرائض ہیں ایک عہدے دار کے، وہ ان کو پورا کریں ایمانداری کے ساتھ۔ تو اللہ کی جماعت میں وہ لوگ داخل ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی جماعت ہے، جو پی ٹی آئی کو جوائن کرتا ہے وہ یہی دیکھ کر کرتا ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہے۔ تو پھر جو انسان اللہ کی جماعت میں داخل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔